اللہ کا ارشاد حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 238 چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، اس پر بہت پیاری گفتگو ہے، آپ سماعت فرمائیں، دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے گفتگو جنگ اور طلاق کے معاملات کے بارے میں چل رہی تھی۔ جنگ کے تعلق سے گفتگو چلی، طلاق کے معاملے میں گفتگو چلی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے سے پہلے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نماز کا حکم بیان فرمایا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے اگر آپ تعلق دیکھیں تو کئی طریقے سے اس کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہی ہے کہ اس سے پہلے اصلاً ذکر جنگ کا تھا اور طلاق کے مسائل اس کے ضمن میں آ گئے تھے۔ بالخصوص نماز خوف یعنی جنگ کی نماز کا ذکر ہوا۔ دوسرا تعلق جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ بار بار آپ طلاق کے بیان میں بھی یہ بار بار رب نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کی ہدایت کی گئی اور تقوی سے جڑے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور چونکہ نماز کا نماز یہ تقوی کی کنجی ہے، پرہیزگاری کی کنجی ہے، اس لیے طلاق کا مضمون ختم کرنے سے پہلے اس کی طرف خاص توجہ دلائی۔ ایک بہت بڑا تعلق جو یہاں مفسر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ بہت دور سے طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اب عوام کو بتایا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، عوام کو بھی اور علماء کو بھی، صرف عوام کو نہیں، عوام اور علماء دونوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسائل فروعی ہیں، یعنی طلاق کے مسئلے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، نکاح کے مسئلے، جنگ اور جہاد کے مسئلے، یہ فروعی مسائل ہیں۔ اصل نیکیوں کی جڑ نماز ہے، نیکیوں کی جڑ اور بنیاد نماز ہے، لہذا دنیاوی جھگڑوں میں پھنس کر اس سے غافل نہ ہو جانا، طلاق، نکاح اور اس طریقے کے معاملات میں پھنس کر لوگوں تم نماز سے غافل مت ہو جانا۔ اور علماء کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم معاملات کے مسائل میں پھنس کر اپنے فرائض یعنی نماز کو نہ بھول جانا، کیونکہ علم سیکھے تو علم کی روشنی میں مسائل دنیاوی مسائل اور اخروی مسائل کو حل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود پر جو فرائض لازم ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی بھی ادائیگی کی جائے اور ادا کیا جائے۔
حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد غزالی بڑے پائے کے عالم دین تھے اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام احمد غزالی بڑے پائے کے ولی. ایک بار امام احمد نے امام محمد غزالی کے پیچھے نماز شروع کی مگر درمیان سے چھوڑ دی, نیت توڑ کر چلے گئے. نماز تو شروع کی اپنے بھائی کی امامت میں پیچھے, لیکن نماز پوری کرنے سے پہلے ہی انہوں نے نیت توڑی, نماز چھوڑی اور چلے گئے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی شکایت اپنی والدہ سے کی. ماں نے امام احمد سے وجہ پوچھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا, نماز شروع کی اور پھر توڑ کر چلے آئے. تو وہ بولے کہ میرے بھائی نماز میں کھڑے ہو کر طلاق اور نکاح کے مسائل سوچتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو طلاق اور نکاح کے مسائل سوچتے ہیں, اپنے دماغ میں وہی مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں, اور جو آیت پڑھتے ہیں نماز کے درمیان قرات میں اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. چونکہ جسے قرآن کی آیات کے ساتھ اس کے ترجمے اور اس کے سیاق و سباق, شان نزول اور ان کے مسائل یاد ہوتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں. فرماتے وہ مسائل نکالنے میں لگے رہتے ہیں. محراب یہ محراب مسجد ہے یا دارالفتاء؟ یہ ان کا دارالفتاء ہے کہ یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ یہ تو مسجد کا محراب ہے, نماز پڑھانا چاہیے, دل نماز میں لگا ہونا چاہیے. اب حضرت امام محمد غزالی اتنے بڑے عالم دین اور امام احمد غزالی اتنے بڑے اپنے وقت کے ولی کامل, ان کی والدہ بھی تو کوئی کم نہ تھی. آپ بھی بڑی ذہین, متقیہ, پرہیزگار اور عالمہ تھیں. والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے بھائی سے بدتر ہو کہ وہ تو نماز میں مسائل تلاش کرتے ہیں. نماز میں وہ تو کم سے کم مسائل تلاش کرتے ہیں اور تم ان کے عیوب ڈھونڈتے ہو, ان کے عیب ڈھونڈتے ہو. نماز میں اگر کوئی عالم دین ان کے ذہن و فکر میں مسائل چل رہے ہوں یا مسائل سوچ رہے ہوں کسی آیت کریمہ کو سن کر پڑھ کر, تو ان کی نماز میں کوئی خلل اور خرابی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ تو مسائل شرعیہ ہی سوچتے, لیکن تمہارا حال یہ کہ تم جو ہے ہو نماز میں اور لگے ہو محمد غزالی کے دل ٹٹولنے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو کسی کا عیب تلاش کرنا, دل ٹٹولنا, یہ تو عیب ہے, اور مسائل شرعیہ کو حل کرنا یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر تم نماز میں مشغول ہوتے, تمہارا دل نماز میں ہوتا, تو تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ اس وقت میرے بھائی کے دل میں کیا خیال گزر رہا ہے. پہلے تم اپنی اصلاح کرو, بعد میں دوسروں پر اعتراض کرنا. پہلے تمہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, ماں نے کیا پیارا جواب دیا. یعنی پتہ یہ لگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں آ کر اپنی نماز درست کرنے کے بجائے, معاف کیجئے گا بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے, بہت سے لوگوں کو دیکھیے داڑھی سفید ہو گئی, کمر جھک گئی ہے, اور جو ہے آنکھوں سے اب اچھے ڈھنگ سے دکھتا نہیں ہے, لیکن جنابے والا مسجد میں آ کر کھٹر پٹر چھوڑتے نہیں, گڑبڑ سربڑ چھوڑتے نہیں, کھربر سربر چھوڑتے نہیں. اپنا خود ان کی نماز کا جائزہ لیجئے. میں کسی کو نشانہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک کہنے کی بات, حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بزرگ جو ہر دم دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, انہوں نے نفل نہیں پڑھی, انہوں نے سلام نہیں پڑھا, انہوں نے دعا نہیں مانگی, انہوں نے تختی نہیں پڑھی, انہوں نے فلاں نہیں کیا,
خود ان کو دیکھیے جناب والا تو ان کے سجدے ڈھنگ سے نہیں ہو رہے، رکوع ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے، سجدوں میں ان کی انگلیاں زمین پر لگے ہونے کے بجائے وہ پانی میں تیرنے والے بطخ نام کا ایک پرندہ ہوتا ہے نا، اپنے پالتے پوستے بھی ہیں اس کو، وہ بطخ کی طرح ان کی ٹانگ ہوا میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کا خود کا سجدہ ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ان کا قیام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ان سے نماز سن لیجئے تو ان کی قرات اور تلاوت اور نماز کے ڈھنگ ان کے بالکل خود کے درست نہیں ہوتے، لیکن جناب والا کی عمر گزر گئی، اپنی نماز سدھارنے کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے پائجامے دیکھتے پھرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہماری قوم پر اور ہماری سوچ پر۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت حامد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کتنے حسین اور خوب پیرائے میں آپ کو سمجھا دیا کہ بیٹے آپ نماز پڑھنے گئے تھے تو دل لگا کر اللہ کی طرف خضوع اور خشوع کے ساتھ دل لگا کر آپ نے نماز پڑھنا تھا، نہ کہ محمد غزالی یعنی اپنے بڑے بھائی جو امامت کر رہے تھے ان کے دل کے حال کو تلاش کرنا تھا۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مفسر اس آیت کریمہ کی شان نزول بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک قوم عمارات بنانے میں اور مکانات آراستہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، پھر اسے طرح طرح کے رنگ کرنا، سجانا، سنوارنا، یعنی اپنے دنیاوی مکان بنانے میں مصروف، اور انہوں نے اپنی مسجدوں کو بے آباد کر دیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اتری۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، روزی کمانے میں لگے ہیں، ہر دن حل میں مبارزن کی صدا ہے۔ آج ہم نے 500 کمائے تو کیسے ہم نے کل 600 کمانے ہیں، اسی فکر میں اسی سوچ میں رات کو نیند نہیں آتی، بستر پہ کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں۔ جس رب کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہیں، روزی حاصل کرنے کے چکر میں بھاگ دوڑ میں اسی رزاق کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے مکانات بہت اونچے ہو گئے، ہمارے مکانات کی دیواریں بلند ہو گئی، ہمارے مکانات کی چھت آسمان کی طرح بلند اور وسیع و عریض ہو گئی، لیکن ہمارا دل تنگ ہو گیا۔ ہمارے پاس پیسوں کے ریل پیل ہو گئی، ہمارے پاس دولت کی وسعت ہو گئی، آسانیاں ہو گئی، اور جو ہے ہمارے مکانات سجنے سنورنے لگے، آباد ہونے لگے، لیکن اللہ کا گھر خانہ خدا مسجدوں کی صفیں دیکھیے ویران نظر آتی ہے۔ ہر 5 وقت میں نمازوں کے وقت مسجدوں کی صفوں کو دیکھیے کہ وہ آنے والے نمازیوں کی انتظار میں ان کی نگاہیں تکی اور لگی رہتی ہے، کاش کوئی نمازی آئے، کاش کوئی نمازی آئے، کاش جس طرح یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں میرا بھی پیٹ بھرے ہوتے، اور ہمیں بھی اپنی سجدوں سے، اپنے قیام اور رکوعوں سے کیا کرتے؟ آباد کرتے۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں بھی بے آباد اور ویران ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب تو حالات یہ ہیں حضرات کہ جو خود ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ حالات کسی کی نظروں سے چھپے اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان حالات کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہماری نسل اور ہماری قوم کے نوجوان اور ہماری قوم کے لوگ نمازوں سے دور ہیں تو پھر یہ اب اسی بات کے انتظار میں رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب یہ نازل ہو چکا ہے کہ ہمارے سروں پر جو ہے ہمارے حاکم اور حکام ظالم قسم کے مسلط کیے جا چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران، تباہ اور جو ہے زمین بوس کرنے کی دشمنان اسلام فکر میں لگے ہیں، اور یہ مسلمان خواب غفلت کی نیند سو رہا ہے، اور 5 وقت کی نمازیں بھی ہم سے ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب کوئی جو ہے حکم یا کسی طریقے کی کوئی پریشانیاں آ جاتی ہے تو پھر واویلا مچاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، حافظو اس کا معنی ہوتا ہے محافظت یا شرکت، دونوں معنی یہاں مراد لیا جانا ممکن ہے اور مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ مبالغہ یہ کہ اسے ہمیشہ پڑھنا، اللہ نے فرمایا نماز کی نگہبانی کرو، نماز کی حفاظت کرو، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمیشہ پڑھو، ایسا نہیں کہ عصر مغرب پڑھی، عشاء ظہر اور فجر گل کر دی، یا فجر پڑھ لی اور ظہر عصر اور مغرب و عشاء گل کر دی، نہیں، پانچوں وقت کو اور ہمیشہ اس کو پابندی سے پڑھو، وقت پر پڑھنا، فرائض و واجبات کا خیال رکھنا، سنت و مستحبات کا بھی لحاظ رکھنا، حضور قلبی سے ادا کرنا، یعنی جب نماز میں کھڑے ہو تو دل و دماغ حاضر ہو۔ اور شرکت کا معنی اگر مراد لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نماز کی حفاظت کرے کہ اسے قضا نہ ہونے دے، اور نماز انسان کی حفاظت کرے کہ اسے گناہوں اور بلاؤں اور عذاب آخرت سے بچائے۔ سبحان اللہ، یہ معنی تو بہت ہی پیارا اور بہت ہی دل بھانے والا معنی ہے کہ اے بندے تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ سبحان اللہ، تم نماز کی حفاظت وہی مانا کرو کہ پانچوں وقت پڑھو، پابندی سے پڑھو، جماعت سے پڑھو، نماز کے ارکان کے فرائض و واجبات کو مکمل طور سے ادا کرو، ان کی سنتوں اور مستحبات کو بھی ادا کرو اور وقت پر پڑھو، قضا نہ کرو۔ جب تم اس کی یہ محافظت کرو گے، حفاظت کرو گے، نگہبانی کرو گے، تو اب نماز تمہاری نگہبانی یہ کر رہی ہے کہ نماز تمہیں بلاؤں سے بچا رہی ہے، نماز تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے، اور یہی نمازی جب انتقال کر کے اس زمین پر سے زمین کے نیچے قبر میں جاتا ہے تو یہ نماز قبر میں اسے عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی حفاظت کرتی ہے، یہ معنی ہے۔ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح نماز کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، مرتے وقت خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ جو نمازی ہوتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے اس کا خاتمہ یعنی اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ قبر میں حساب نہیں ہونے دیتی، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ نا، سبحان اللہ، قبر میں یہ نماز حساب نہیں ہونے دیتی کہ بندہ وہاں اٹھتے ہی کہتا ہے عصر جا رہی ہے، کہ سبحان اللہ عصر جا رہی ہے۔ لوگ علماء فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا شخص اپنے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر برابر کر دی جاتی اور اس کے جنازے اور تدفین میں حاضر ہونے والے لوگ سارے کام کاج سے وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، تو حدیث پاک تو آپ نے سنا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ان کی آنکھیں کیسی، ناخن کیسے، آواز کیسی، یہ سب آپ نے سنا ہے۔ وہ آتے ہیں اور ڈانٹ کر اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ جب مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں سوالات قبر کے لیے، تو وہ وقت ایسا مردے کو محسوس ہوتا ہے کہ عصر کا آخری وقت ہو رہا ہے، وقت جا رہا ہے عصر کا اور مغرب آنے والا ہے۔ تو اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے بے چینی ہوتی ہے۔ ادھر فرشتے کہتے ہیں من ربکا، تو یہ قبر میں لیٹا ہوا انسان جو ابھی جاگا ہے وہ کہتا رکو ذرا، سوال جواب بعد میں، میری نماز جا رہی ہے، میری نماز جا رہی ہے۔ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ میری نماز جا رہی ہے، نماز تو پڑھنے دو، تو اب فرشتے اسے جو ہے فرشتوں کے سوالات کے جوابات میں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا، اور فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس سے آنے والا انسان سو جا جیسے دلہن اپنے کمرے میں سو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھیں گے تب نا، پانچ وقت پابندی کریں گے تب نا۔ میں نے پچھلی ایک جمعے کی تقریر میں عرض کیا تھا، کیا عرض کیا تھا کہ انسان نیکی کرنے کی اپنے اندر عادت ڈال لی۔ وہ سخی بادشاہ کا واقعہ سنایا تھا نا، انسان اپنے اندر کیا ڈال لے، عادت ڈال لی، اور جب بندہ کسی چیز کا عادی ہوتا ہے
تو اس چیز سے غفلت ہو گئی اگر، تو غفلت سے جو ہی ہوش میں آتا ہے تو پہلے اس کے ذہن و دماغ میں وہی چیز آتی ہے۔ اب نماز کی اگر عادت ڈال لے انسان اور کبھی کبھار آنکھ لگ جائے، سو جائے اور آنکھ کھلی گھڑی پر نظر پڑی جماعت جا چکی، تو انسان بے چین ہو کر جلدی سے کہاں بھاگتا ہے؟ غسل خانے میں، وضو کرنے کی طرف بھاگتا ہے، کپڑے کی طرف بھاگتا ہے کہ دیکھو میری نماز کا وقت جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت اپنے اندر جو ہے پیدا کر لو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو کیا کہتا ہے بندہ؟ عصر جا رہی ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ حشر میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا، قیامت میں عمل کا جو حساب ہوگا، تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس میں پاس ہو گیا تو پھر آگے خیریت ہی خیریت ہے، سبحان اللہ۔ تقریری امتحانات میں پہلے سوالات ہی سخت ہوتے ہیں، اگر ان میں پاس ہو گئے تو آئندہ آسانی ہے۔ یا انسان نماز کی حفاظت کرے اور رب اس کی حفاظت کرے، سبحان اللہ۔ یہ اور بڑی بات ہے کہ انسان نمازوں کی حفاظت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اے مسلمانوں، آپس میں ایک بات اور سنیے، کیا؟ اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کو نماز کا محافظ و پابند بناؤ۔ اب دوسرے کو نماز کا محافظ و پابند کیسے بنائیں گے؟ کہ ہر دوست دوسرے دوست کو نماز کی تلقین کرے، دعوت دے اور کہے۔ خاوند یعنی شوہر بیوی کو نماز کا پابند بنائے، بیوی شوہر کو نماز کا پابند بنائے، ہر مسلمان ایک دوسرے کو نماز کا پابند بنائے۔ خیال رکھو کہ رب تعالیٰ نے دوسری عبادتوں کے ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ ادا کرو، مگر نماز ادا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ حکم تاکیداً یہ دیا کہ اسے قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی نگہبانی کرو۔ رب قرآن میں فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نماز کی نگہبانی کرو، حفاظت کرو۔ تو تمام عبادات میں اہم اور افضل یہ نماز ہی ہے۔ اور اس کی تاکید کیوں فرمائی؟ اس لیے بھی کہ نفس پر، انسان کے نفس پر نماز ہی سب سے زیادہ بھاری ہے، نماز ہی سب سے زیادہ بھاری ہے۔ دیکھیے اکثر مسلمان نماز پر ہی آ کر فیل ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نماز مشکل ہے مگر ڈر والوں پر، تو پتہ لگا کہ نماز لوگوں پر مشکل کام ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینوں میں آپ کو تجربہ ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے روزے رکھنے کی ضد کر لیتے اور کم عمری میں نماز جو ہے روزہ رکھ بھی لیتے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ بڑے ہو کر بھی اس کو پابندی سے ادا کرنے میں کوتاہی اور سستی سے اور غفلت سے کام لیتا ہے۔ اس لیے نماز کی کیا آئی؟ سختی سے تاکید آئی ہے اور اسے پابندی سے اور حفاظت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ رب کے بارگاہ میں، رب کے حضور ادب سے حاضر ہو۔ ادب سے حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ادب سے محافظت کرو، اس کا مفہوم تو آپ نے سمجھ لیا کہ نماز کو ان کے تمام شرائط، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات اور اوقات کی پابندی اور ہمیشگی کے ساتھ ادا کرو۔ اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز شروع کر کے نماز کے قیام میں ہو جاؤ، نماز پڑھنا شروع کر دو، تو اب بات چیت، کھانا پینا، ادھر ادھر جھانکنا، کنکریں ہٹانا اور اپنے بدنوں کو بل دینا، ہلنا ڈولنا، یہ سب کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ لہٰذا اب نماز میں کھڑے ہو گئے تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ ایسا محسوس ہو کہ کوئی لکڑی زمین پر گڑی ہوئی ہے، اگر اس کے سرے پر ایک پرندہ بھی بیٹھ جائے
تو پرندہ اس نمازی شخص کو لکڑی سمجھ کر اس کے سر پر بیٹھ جائے اور جو ہے وہ وہاں سے نہ اڑے. یہ کیفیت آپ نماز میں پیدا کر لو. نماز کے تعلق سے بڑے واقعات آپ نے سنے ہیں. ایک دو قصہ دو طرح کا، حفاظت اور جو ہے قانتین پر میں آپ کو سناتا ہوں. تفسیر روح البیان میں بڑا ہی نماز کا ایک خوبصورت فلسفہ بیان ہوا ہے. میں نے پڑھا، بڑا اچھا لگا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ نماز یہ بمنزل مہمانی کے ہے. ایک بار کہیے سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا، بہت بڑی بات. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نماز مہمانی کی جگہ ہے، مہمانی کے منزل میں ہے. کس کی مہمانی؟ یعنی جو نمازی نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے وہ دن میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بنتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کا مہمان بنتا ہے. اور یہ مسجد اور اس میں جو صفیں بچھی ہوئی ہے اور جو نماز آپ پڑھتے ہیں تو یہ بمنزل دسترخوان کے ہے. کس کی منزل پہ ہے؟ دسترخوان کی منزل پہ. ارے بھائی، آپ اپنے معزز محبوب اور قریبی رشتہ دار کو دعوت کریں، اپنے گھر بلاتے ہیں تو ہر دن جو کھاتے ہیں وہ آپ مہمان کے سامنے نہیں پیش کرتے. مہمان آیا تو اب آپ کی الماری سے دسترخوان نکل رہا ہوتا ہے، نئی پلیٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، نئے گلاس نکل رہے ہوتے ہیں، بہترین برتن، بہترین ٹیبل اور انواع اقسام یعنی کئی قسم کے کھانے دسترخوان بچھا کر اس پہ لگا دیے جاتے ہیں. اور بندہ ایک ہی دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے کے مزے لے رہا ہوتا ہے. تو یہ بندہ جو 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا مہمان ہے. اور یہ نماز اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے والے بندے کے لیے دسترخوان لگا ہے. کہ یہ سبحان اللہ. دوست کی دسترخوان پہ آپ کو قسم قسم کا مزے کے کھانے ملتے ہیں اور رب کا دسترخوان جو نماز بچھا ہے اس میں آپ کو قسم قسم کی لذتیں کہ نماز کے کئی ارکان اور کئی رکن ہیں. ان کئی ارکان میں سے کسی رکن میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی رکن سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، کسی رکن سے آپ کو اللہ کا قرب مل رہا ہوتا ہے. قیام کا الگ مزہ ہے، رکوع کی الگ لذتیں ہیں، سجدے کی الگ لذتیں ہیں، تشہد کا الگ مزہ ہے. یہ نماز کے الگ الگ ارکان ہیں اور نماز کے ان الگ الگ ارکان میں آپ کو الگ الگ لذتیں مل رہی ہوتی ہے. یعنی رب کے انعامات و اکرامات سے نوازے جا رہے ہیں. کبھی گناہ معاف ہو رہا ہے، کبھی ثواب مل رہا ہے، کسی سے نیکی مل رہی ہے، کسی سے درجات بلند ہو رہے ہیں، کسی سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہے اور کسی سے جو ہے آپ کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. لہذا یہ نماز بمنزل مہمانی اور نمازی بمنزل مہمان، لہذا اس کی پابندی کی جائے. حضرت ایک قصہ اسی تفسیر روح البیان میں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام 4 رکعتیں ایسی ہیں نمازی خوش ہو جائیں اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان تک اگر میری یہ بات پہنچ جائے تو اپنی گزشتہ اوقات سے توبہ کر کے چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دیں اور آئندہ زندگی کے لیے نمازوں کی پابندی شروع کر دیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ 4 رکعتیں ایسی ہیں جنہیں میرا محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی. میرا محبوب اور ان کی امت پڑھے گی. وہ 4 رکعت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے یعنی نماز ظہر کی 4 رکعت. تو میں انہیں
پہلی رکعت پر مغفرت فرماؤں گا. 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, پہلی رکعت پہ مغفرت مل رہی ہے. فرماتے ہیں دوسری رکعت میں ان کے نامہ اعمال کے پرچے کو میزان میں بھاری کر دوں گا. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ تیسری رکعت پر ان کے لیے فرشتوں کو ان کی بخشش کے لیے دعا مانگنے پر مامور فرماؤں گا, یعنی دعا مانگنے کے لیے لگا دوں گا. اور فرماتے ہیں جو ان کے لیے تسبیح پڑھیں گے, آسمان اور زمین میں کوئی فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے بخشش اور تسبیح نہ پڑھیں, بخشش نہ مانگیں, اسے میں کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا, آسمان کے دروازے کھول دوں گا, انہیں حوریں دکھیں گی. اے موسیٰ علیہ السلام 4 رکعت اور ہیں, یہ 4 رکعت تو ظہر کی ہوئی, فرماتے 4 رکعت اور ہیں. میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی, یعنی صلاۃ العصر, عصر کی 4 رکعت. اس نماز کے پڑھنے والے مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا. سبحان اللہ. جو بھی مانگیں گے عطا کروں گا. اے موسیٰ علیہ السلام 3 رکعتیں اور ہیں جنہیں میرا محبوب احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی, یعنی صلاۃ المغرب, مغرب کی نماز. جو انہیں پڑھے گا میں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا. سبحان اللہ. اے موسیٰ علیہ السلام 4 رکعتیں اور ہیں, انہیں میرا محبوب 4 رکعت سے مراد عشاء, انہیں میرا محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گی, یعنی صلاۃ العشاء. وہ ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے, یعنی دنیا اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ثابت ہوں گی, اور دنیا سے کوچ کریں گے, یعنی دنیا سے مر کر آخرت کی طرف جائیں گے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر جائیں گے گویا انہیں ماں نے ابھی جنا ہے. سبحان اللہ. جو بچہ ماں کے پیٹ سے جب جنتا پیدا ہوتا ان کے پاس کیا گناہ ہوتے ہیں. تو یہ نمازوں کی اگر پابندیاں کرے انسان تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان نمازوں کی پابندی کرنے کی بنیاد پر اللہ اس بندے کو گناہوں سے صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے. اور گناہوں سے صاف و ستھرا جب فرما دیتا تو اس بندے کی موت ہوتی, اور ان کے احباب جب انہیں کندھے پر اٹھا کر ان کا جنازہ صوبے قبرستان لے جاتے ہیں تو ان کی لاش جنازے کے ساتھ ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو نمازوں کی پابندی کریں, اور نمازوں کی پابندی اپنی بیوی شادی شدہ ہیں تو بیویوں سے کروائیں, بچوں سے کروائیں, پیار سے کروائیں, محبت سے سمجھائیں, نہ مانے تو ڈانٹیں, پھٹکاریں. جس طرز اور انداز سے وہ نمازوں کے عادی ہو جائیں وہ طرز اور وہ انداز اپنائیں, لیکن انہیں نمازوں کی دعوت دیں اور انہیں نمازوں کا عادی اور پابند بنائیں. اور بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو متقی پرہیزگار ہوتا اور دل و دماغ اس کے صالح ہو جاتے, اور جس کا دل صالح ہو جائے, اصلاح پذیر ہو جائے, پھر دنیا کا کتنا بھی مشکل کام ہو اسے آسان ہی لگتا ہے. اسی لیے طلاق کے معاملے اور جہاد کے معاملے کے بعد نماز کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو بندہ نمازی ہو جائے گا اسے پھر یہ دنیاوی معاملات حیران اور پریشان نہیں کرتے اور تھکاتے نہیں, اور یہ کسی بات سے حیران نہیں ہوتے. ایک مسئلہ اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ جو شخص اذان سن لے, نماز کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جو شخص اذان سن لے
تو اسے نماز با جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں، یعنی اب جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی بہت بڑی سخت تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ جس علاقہ کے لوگ نماز با جماعت ترک کرنے کے عادی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ شعار اسلام سے ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور بلا کسی عذر شرعی کے اس کو ترک کرنا فسق اور ترک کرنے والا، چھوڑنے والا فاسق ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک شخص ترک جماعت کی عادت کرے تو اس پر تعزیر لازم ہوگی، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے سزا دی جائے گی اگر کوئی بندہ جماعت سے نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے، اور اس کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ اب اگر وہ کوئی گواہی دے تو وہ قبول نہ ہوگی، اسے نصیحت نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بہت قابل غور ہے۔ بہت میری بات جہاں تک پہنچے وہ سب لوگوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، چاہے وہ عام ہوں چاہے خاص ہوں، چاہے مقتدی ہوں چاہے امام ہوں۔ فرماتے ہیں اسے نصیحت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ہمسائیگان یعنی ان کے پڑوسی اور مؤذن و امام بھی گنہگار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام اور مؤذن اور ہمسایہ یہ بھی گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے ان کے ماتحت والے لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا، لہذا امام سے ان کے مقتدیوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ہمسایوں کا یعنی پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے، ان کا بھی جو ہے حق بنتا ہے کہ ان کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور نیکی کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ معاذ اللہ رب العالمین کسی طریقے کے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو بحسن تدبیر انہیں اس سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک تھوڑی سی بات اور سنیں اور گفتگو تام۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شیخ ابو العباس الجوالقی ابتدائی دور میں بوری فروشی کا کام کرتے تھے۔ وہ کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو حضوری قلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ حاضر ہو، یعنی جب نماز میں آپ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنا دل دماغ بالکل نماز میں حاضر رکھ کر نماز پڑھیں، اور کاروباری الجھنوں کو کاروبار کی جگہ ہی چھوڑ کر آئیں۔ اس واقعے سے آپ کو نصیحت حاصل ہوگی۔ حضرت شیخ ابو العباس الجوال کی ابتدائی دور میں بوری فروشی کا کام کرتے تھے، یعنی بوری بیچتے تھے، یہ بوری تھیلے وغیرہ، ان کی خرید و فروخت سے گزارا چلاتے تھے۔ ایک دن چند بوریاں ادھار پر بیچی، لیکن وہ شخص چند بوریاں بھول کر وہاں چھوڑ کر گیا، یعنی جن کے پاس آپ نے ادھار بوریاں بیچی تھی وہ بوریاں خریدنے والا شخص بوریاں کچھ لے گیا اور کچھ بھول سے ان کی بوریاں رہ گئی۔ جیسے ہم بھی کبھی کبھار دکانوں میں جاتے ہیں، چند چیزیں خریدتے ہیں، 4 چیزیں خریدی تو 2 تھیلی لے کے روانہ، 2 چھوڑ آتے ہیں، 1 چھوڑ آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ بھی کئی بوریاں خریدا اور جب لے کر جانے لگا تو ان میں سے کچھ بوریاں چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت شیخ نماز میں کھڑے سوچتے رہے۔ کون؟ حضرت شیخ ابو العباس یہ نماز میں کھڑے سوچتے رہے کہ نہ معلوم یہ کون چھوڑ گیا، یہ کس کی بوریاں رہ گئی میری دکان میں، وہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، کب آئے گا، ہوتا ہے فکر لاحق ہو جاتی ہے انسان کو، اس طریقے کے خیالات ان کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئے۔ نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے نوکر سے پوچھا
کہ بوریاں کس کی ہیں؟ یہ بوریاں دکان پر چھوڑ کر جو گیا اس کا کوئی عطا پتہ ہے یہ کس کی بوریاں ہیں؟ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے یہ کسے دی تھی؟ نوکر نے کہا، نوکر بھی بڑا عقل مند اور ہوشیار رہا ہوگا، اس نے کہا آج تو ہمیں ہمارے بچے یا ہمارے گھر والے بھائی بندو یہ بھی ہمیں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے، کیا خیر کا دور رہا ہوگا۔ نوکر نے اپنے مالک سے، اور وہ بھی اپنے وقت کے شیخ، ان سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نوکر نے کہا آپ نماز پڑھتے رہے یا بوریاں بیچتے رہے؟ کمال ہے، نماز پڑھنے گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز میں بوریاں بیچ رہے تھے؟ کون چھوڑ گیا، کس کی ہے، کب آئے گا، کب لے جائے گا، یہی کر رہے تھے۔ یہ بات ان کے دل پر اثر کر گئی۔ نوکر نے یہ بات کہا، مالک کے دل پر اثر کر گئی۔ آپ نے تمام کاروبار چھوڑ دیا اور بوریاں پہن کر، وہی بوریاں جو بیچتے تھے اب لباس کی جگہ وہ پہن کر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ مرتبہ پایا کہ دنیا یاد کرتی ہے کہ کیا حضرت شیخ ابو العباس جوال کی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقام ولایت حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب بھی نماز کے لیے آئیں تو نماز میں جب کھڑے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم رب کے حضور حاضر ہو تو ادب سے حاضر ہو، ادب سے کھڑے ہو۔ لہٰذا میں نے کئی دفعہ یہ عرض بھی کیا ہے کہ لوگ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت اپنے ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور صرف اس لالچ میں یا اس فکر میں کہ ہماری رکعت نہ چلی جائے، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو بندہ وہ مسجد کے کونے میں ہوتا، وہاں سے سرپٹ پہلوان کی طرح دوڑتے ہوئے وہ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور قول بھی باندھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ سیدھے سیدھے قیام میں کھڑے ہو کر قول باندھنا لازم اور ضروری ہے۔ قول باندھتے وقت بندہ اتنا جھک گیا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے اور گھٹنے تک پہنچ جائے تو پھر اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب ایک رکعت کے چکر میں چاروں خراب کر لیے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات دیکھے جاتے ہیں، وضو بنا لیا، ابھی ہاتھ کے پانی اور منہ کے پانی جو ٹپک رہے ہوتے ہیں اس کو درست نہ کیا کہ اب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں کہ دھم دھما کر دوڑ کے آ کے رکوع وہ جو ہے قول باندھ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اب جناب والا رکوع میں جا کر کے آستین سیدھی کر رہے ہیں، بٹن لگا رہے ہیں، دامن سمیٹ رہے ہیں۔ بھئی یہ آپ نماز کے باہر کر لو۔ جب آپ نے نماز شروع کر دی تو نماز شروع کر دینے کے بعد یہ سارے حرکات کرنا اب آپ کے لیے جائز اور درست نہیں رہا۔ رب کی بارگاہ میں آ چکے ہو، اب ادب سے بالکل کھڑے